الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسواک سے متعلق پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء۔ اس حدیث کا ترجمہ اسی طرح سے اس میں وارد مشکل اور غریب الفاظ کی تشریح ہو چکی ہے۔ آج اس حدیث سے مستنبط مسائل پر بحث کریں گے۔ اس حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، پہلا مسئلہ وہ یہ کہ مسواک کرنا یہ مستحب ہے۔ مسواک یہ مستحب ہے، اور خاص طور سے وضو کے وقت، ہر وضو کے وقت مسواک کرنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور حدیث میں جو لفظ آیا ہوا ہے مع کل وضوء کی ہر وضو کے ساتھ، اور ایک روایت میں ہے عند کل صلاۃ کی ہر نماز کے وقت، تو ہر وضو کے وقت اور ہر نماز کے وقت۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں ہے عند کل وضوء، ہر وضو کے وقت، عند کل وضوء کی ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کی بات کہی اللہ رسول نے۔ اور یہاں پر ہے ہر وضو کے ساتھ، تو حدیث میں یعنی گویا کہ ایک طرح سے تحدید نہیں ہے کہ وضو میں کب مسواک کرنا ہے، وضو سے پہلے کرنا ہے کہ وضو کے دوران کرنا ہے، یا پھر نماز کے وقت، نماز شروع کرنے سے پہلے مسواک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ جو حدیث میں ہے مع کل وضوء، وضو کے ساتھ، یا عند کل وضوء، وضو کے وقت، تو وضو کے شروع میں مسواک کریں گے، وضو کرنے سے پہلے پھر وضو کرنا شروع کریں گے، یا دوران وضو جب کلی کرنا ہوگا تب وضو مسواک کریں گے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف، دو قول ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے مسواک کریں گے، یعنی پہلے آدمی مسواک کرے پھر وضو کرنا شروع کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اثناء وضو، دوران وضو مسواک کریں گے، یعنی مزمزہ کے وقت، کلی کے وقت مسواک کیا جائے گا۔ اور دونوں کی دلیلیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے مع کل وضوء، تو جو لوگ کہتے ہیں یعنی مسواک دوران وضو، اثناء وضو مسواک کیا جائے گا، ان کی دلیل ہے مع کل وضوء، یعنی گویا کہ مع یہ مصاحبت کے معنی میں ہے، یعنی وضو کے ساتھ، جس وقت آپ وضو کریں گے تو وضو کے ساتھ ساتھ مسواک بھی کریں گے۔ اور جو لوگ کہتے نہیں وضو کے شروع میں مسواک کریں گے، تو کہتے ہیں عند کل وضوء، ہر وضو کے وقت، یعنی جب آدمی وضو کرنے چلے تو اس وقت پہلے مسواک کر لے۔ دونوں کی دلیلیں ہیں، اور دونوں قول دلیل کے لحاظ سے صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ دونوں دلیلوں میں یا دونوں قولوں میں سب سے راجح قول کون سا ہے۔ تو ہم پتہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ مع کل وضوء، اور ایک روایت میں عند کل وضوء۔ اب یہاں پر واضح نہیں ہو رہا ہے کہ مسواک شروع میں کیا جائے کہ بیچ میں کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم طریقہ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ ثابت نہیں ہے، یا کہیں پر یہ ذکر نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران کلی کرتے وقت آپ مسواک کرتے ہوں، ایسا نہیں معلوم ہے آپ سے۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے مسواک کر کے پھر وضو کرتے تھے، تو اس سے وہ کہ تحدید ہو جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ مسواک ہمیں کہاں کرنی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی خالہ میمونہ کے ہاں ٹھہرے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہ آپ رات میں کیسی عبادت کرتے ہیں، کس طرح نماز پڑھتے ہیں، اور کس طرح کی عبادت کرتے ہیں آپ، تو انہی کا واقعہ کہ انہوں نے دیکھا اللہ کے رسول فاستيقظ وتسوق وتوضأ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے مسواک کیا اور وضو کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ جس روایت میں ہے عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے یا تاکید فرمائی ہے، ہر نماز کے وقت، تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ دونوں طریقہ صحیح ہے،
ایک تو آدمی وضو سے پہلے مسواک کرے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے، تو گویا کہ عند کل وضوء اور عند کل صلاۃ کا معنی ایک ہی ہوگا کہ نماز، کیونکہ وضو یہ نماز ہی کے لیے آدمی وضو کرتا ہے، نماز ہی کے لیے وضو کیا اور نماز ہی کے لیے گویا کہ اس نے مسواک کیا۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی سنت ہے کہ کوئی شخص وضو کرنے کے بعد پھر جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، نماز کے لیے تیار ہو، تو نماز سے پہلے وہ مسواک کر کے نماز پڑھے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی صحیح ہے اور سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ ایک تو آدمی وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لے، اور دوسرے یہ کہ آدمی باوضو ہے اور پھر وہ یعنی اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے، سنت ہے کہ وہ نماز سے پہلے مسواک کر لے، دونوں چیزیں سنت ہیں۔ اب ایک اور اہم مسئلہ اس حدیث سے جو ہے فقہا نے اور اصولین نے اس حدیث سے ایک فقہی یا اصولی قاعدہ استنباط کیا اس حدیث سے، وہ یہ ہے جو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، مطلق امر مطلق، جو امر مطلق ہو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی قرینہ ہو، کوئی ایسی علامت ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ یہاں پر یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ اس حدیث سے علماء نے کیسے استدلال کیا، اس کو غور سے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، کہ اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا، تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا، مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کی وجہ سے حکم نہیں دیا، گویا کہ مشقت کی وجہ سے آپ نے حکم نہیں دیا، اور مشقت میں کیسے امت پڑ جاتی؟ اگر آپ حکم دے دیتے اور کہہ دیتے کہ ہر وضو کے وقت مسواک کیا کرو، تو پھر امت پر مسواک کرنا ہر وضو کے وقت واجب ہو جاتا اور امت مشقت میں پڑ جاتی، کیونکہ امت اگر اس واجب پر عمل نہیں کرتی تو پھر امت گنہگار ہوتی، سارے لوگ گنہگار ہوتے، یا جو بھی اس سنت پر یا اس واجب پر عمل نہیں کرتا یا اس حکم پر آپ کے عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوتا، اور گنہگار ہوتا تو یہ مشقت کی بات ہے۔ ورنہ اگر یہ امر جو استحباب کے لیے ہو تو پھر مستحب آدمی چاہے کرے چاہے نہ کرے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشقت کی بات نہیں ہے۔ مشقت کس میں ہوتی ہے؟ واجب میں مشقت ہے کہ انسان اگر اس کو بجا لاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں اگر نہیں کر پاتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میری امت پر یہ بات دشوار نہ ہوتی، یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کرنا یہ مشکل اور مشقت کی بات نہ ہوتی، تو انہیں مسواک کرنے کا میں حکم دیتا، لہذا آپ نے حکم نہیں دیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسواک کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا امر جو ہے، حکم دینا، یہ کیا ہے؟ امر یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، جو کہ مطلق ہو، اس کے ساتھ کوئی قرینہ وغیرہ کوئی اور دلیل نہ ہو الگ سے جو کہ اس کو وجوب سے پھیر دے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جیسے امر کتاب و سنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، کوئی بھی حکم ہو، کوئی بھی امر کا صیغہ ہو، وہ اگر وہ مطلق ہے، کوئی اور الگ سے دلیل یا قرینہ نہیں ہے جو اس کو جو بتائے کہ یہاں پر وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے، تو اس مطلق امر کو ہم وجوب پر محمول کریں گے۔ یہ اصولیین نے، فقہا نے اس حدیث سے یہ قاعدہ مستنبط کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن حمران ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق علیہ۔ اس میں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وضو کیا کرتے تھے، آپ کے وضو کا طریقہ کیا تھا۔ حدیث کے جو راوی ہیں حمران مولا عثمان بن عفان، یہ تابعین میں سے ہیں، ثقہ تابعین، حمران بن ابان بن خالد۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، یا آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں ان عثمان رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ القرشی الاموی، تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ اسلام لائے تھے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک تو حبشہ کی جانب ہجرت اور دوسرے مدینہ کی جانب ہجرت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ان سے کی تھی، کے بعد دیگرے، سب سے پہلے رقیہ کی شادی، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی بھی شادی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی۔ اسی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور بھی ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ عصر کی نماز کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر سنیچر کی رات سن 35 ہجری میں ان کو بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں حمران ان کے غلام ان عثمان رضی اللہ عنہ دعا بوضوء، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، دعا کے معنی ہوتا بلانا، اور دعا بھی کے معنی طلب کرنا، طلب کیا، مانگا کیا، وضو مانگا۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، وضو واو پر فتحہ جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے، وہ پانی جو جس سے وضو کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی وضو کا پانی۔ تو کیا معنی ہوگا؟ دعا بوضوء، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی طلب کیا، مانگا۔ فغسل کفیہ 3 مرات، پھر انہوں نے کفیہ، تثنیہ ہے، کفن کی تثنیہ ہے، انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا۔ جانتے ہیں کف کے معنی ہتھیلی، اور اس کو کف کہا جاتا ہے، ہتھیلی کو کف کہا جاتا ہے، اس لیے کفا کے معنی ہوتے ہیں، کفا یا خفو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روکنا، منع کرنا۔ ہر آدمی اپنے ہتھیلیوں سے کیا کرتا ہے؟ تکلیف دہ چیز کو ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے، کہ نہیں ایسا ہے؟ کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو اس کو کیسے روکتا ہے؟ اپنے انہی دونوں ہاتھوں سے، ہتھیلیوں سے روکتا ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کف۔ تو آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دھویا 3 مرات، 3 مرتبہ، ثم مضمض، پھر انہوں نے کلی کی، مضمضہ کے معنی منہ میں پانی لے کر کے منہ کے اندر اس کو ہلانا، حرکت دینا، یعنی کلی کرنا۔ واستنشق، مضمضہ یمضمض مضمضۃ، واستنشق، استنشق، استنشاق کے معنی ہوتا ہے سانسوں کے ذریعہ سے ناک میں پانی کھینچنا، یعنی ناک میں پانی چڑھانا، سانس کے ذریعہ سے ناک میں پانی کو کھینچنا، ناک میں چڑھانا۔ تو استنشاق کے معنی ناک میں پانی چڑھانا۔ استنثر اس کے بعد ہے، استنثر یستنثر، استنثار کے معنی ناک جھاڑنا، ناک جھاڑنا۔ ثم غسل وجهه 3 مرات، پھر انہوں نے اپنے چہرے کو دھلا۔ وجہ سے مراد چہرہ، کسے کہتے ہیں چہرہ؟ کہاں سے کہاں تک کو چہرہ کہا جاتا ہے؟ پیشانی پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، جہاں سے بال اگتے ہیں، پیشانی جہاں سے بال اگتے ہیں، ایسا نہیں کوئی ٹکلا آدمی ہو آدھے سر پہ اس کے بال، وہ نہیں مراد ہے یہاں پر۔ عام طور سے آدمی کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے تھوڑی شامل ہے، یہ ٹھیک ہے، تک، اور ایک کان سے لے کر کے دوسرے کان تک، چوڑائی میں کان سے لے کر کے دوسرے کان تک، اور یہاں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے یہ ٹھوڑی جو ہے پورا یہ داخل ہے، شامل ہے اس میں،
یہ پورا چہرے میں آتا ہے. یعنی آدمی جب اس کو وجہ کو وجہ اسی لیے کہتے ہیں مواجہہ سے مشتق ہے. مواجہہ واجہہ یواجہو مواجہتن کے معنی سامنا کرنا, مواجہہ کرنا. تو جب آدمی کسی کا سامنا کرتا ہے تو کس چیز کا مواجہہ ہوتا ہے؟ اس کا یہیں سے لے کر کے یہ اس کان سے لے کر کے اس کان تک, اور جو بال ہوتے ہیں جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر کے یہ ٹھوڈی تک, ٹھوڑی جسے کہتے ہیں یا جو بھی کہیں آپ, وہاں تک یہی مواجہہ ہوتا ہے, اسی کا سامنا ہوتا ہے, یہی آدمی کو نظر آتا ہے. اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وجہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھلا. ثم غسل یدہ الیمنی, پھر انہوں نے اپنے داہنے ہاتھ کو, یدہ الیمنی, اپنے داہنے, ید کی صفت ہے الیمنی, داہنے ہاتھ کو دھویا. الی المرفق, مرفق کہتے ہیں کہنی کو, کہنی, ہاں کہنی, مرفق جو یہ جوڑ ہے بیچ میں جہاں سے, یعنی کوئی چیز جب ناپتے ہیں جہاں سے, ایک ہاتھ جو ہوتا ہے جہاں سے ناپا جاتا ہے, جو جوڑ ہے وہاں سے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ پورا شامل ہے مرفق, اس کو مرفق کہا جاتا ہے اور یہ پورا اس میں داخل ہے. تو الی المرفق, کہنی تک آپ نے اپنا داہنا ہاتھ دھویا. 3 مرات, 3 مرتبہ. ثم الیسری مثل ذلک, یعنی ثم غسل یدہ الیسری, پھر بائیں کو اسی طرح سے, یعنی جس طرح سے داہنے کو 3 مرتبہ دھویا مرفق تک, کہنی تک, اسی طرح سے بائیں کو بھی 3 مرتبہ کہنی تک دھویا. ثم مسح برأسہ, پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر, مسح کے معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا, مسح کرنا, ہاتھ پھیرنا. ہاں تو مسح برأسہ, انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا, یعنی مسح کیا. اس کا مسح کا طریقہ کیا ہے, کیسے مسح کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور کتنی مرتبہ کرنا ہے, یہ آگے حدیث میں آئے گا انشاءاللہ, وہاں پر بیان کیا جائے گا. یہاں پر صرف یہاں پر مطلق طور پر بیان کیا گیا ہے ثم مسح برأسہ, پھر انہوں نے سر کا مسح کیا. کتنی مرتبہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اس کا بیان اگلی حدیث میں آگے انشاءاللہ آ رہا ہے. ثم غسل رجلہ الیمنی, پھر انہوں نے اپنا پیر دھویا, داہنا پیر, رجل کے معنی پیر, رجلہ الیمنی, داہنا پیر دھویا. الی الکعبین, کعب کے معنی ہوتے ہیں ٹخنا, تثنیہ ہے کعبین. کعب کسے کہتے ہیں؟ ٹخنا, جو نیچے جو قدم پیر ہوتا ہے, جو دونوں ہڈیاں ابھری ہوتی ہیں دونوں طرف, اس کو کیا کہتا ہے؟ کعب. اور ایک پیر میں کتنے کعب ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں نا, تو ایک اس طرف ایک اس طرف, دونوں طرف. تو جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ کعب کہا جاتا ہے. ہاں, پھر انہوں نے اپنے داہنے پیر کو ٹخنے تک دھویا 3 مرتبہ. ثم الیسری مثل ذلک, پھر بائیں کو اسی طرح سے. ثم قال, پھر فرمایا, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوئی ھذا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے میرے اسی وضو کے طرح سے وضو کیا. نحو یعنی مثل, طرح سے, آپ نے وضو کیا میرے اس وضو کی طرح سے. یہاں پر وضو جو پڑھا جائے گا واو پر ضمہ پڑھا جائے گا. وضو کے معنی وضو کرنا, وضو کا عمل مراد ہوتا ہے, اور جب واو پر فتحہ ہو تو وضو کا پانی مراد ہوتا ہے. متفق علیہ, حدیث متفق. پھر سے ترجمہ کر دیتا ہوں ایک مرتبہ. حمران مولا عثمان سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی طلب کیا, پھر انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا, پھر کلی کیا اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ کلی کیا, کتنی مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا, کتنی مرتبہ ناک کو جھاڑا, یہ اس کا بیان نہیں ہے, آگے حدیث میں آئے گا انشاءاللہ. ثم غسل وجہ, ثم دوسری حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے. ثم غسل وجہہ 3 مرات, پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا. ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق 3 مرات, پھر داہنے ہاتھ کو کہنی تک 3 مرتبہ دھویا, پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح سے دھویا. ثم مسح برأسہ, پھر اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل رجلہ الیمنی الی الکعبین 3 مرات, پھر اپنے داہنے پیر کو ٹخنوں تک
3 مرتبہ دھویا، ثم الیسری مثل ذلک، پھر بائیں پیر کو اسی طرح سے دھویا جس طرح سے داہنے کو دھویا تھا، ثم قال، پھر فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ نحو وضوء ھذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسی وضو کی طرح سے وضو کرتے دیکھا ہے، یعنی آپ نے جیسے میں نے وضو کیا ہے ویسے آپ نے بھی وضو کیا، متفق علیہ۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں باقی رہ گئیں، اس کو بھی بتا دیتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہوا ہے ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، یعنی پہلی بات تو یہ کہ ثم غسل يده اليمنى الى المرفق، مرفق تک دھویا، مرفق تک، کہونی تک، تو غائط جانتے ہیں، غائط الہ یہ غائط کے لیے آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے مثلا کوئی کہے کہ میں یہاں سے لے کر کے یعنی بستی تک گیا، ذهبت من دمریہ گنج الى بستی، تو کیا پوری بستی داخل ہے الہ میں، یعنی پورے بستی کے آخر تک گیا؟ ہاں مشائخ، یہ تو مراد نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الى اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو کہاں تک؟ رات تک، یعنی فجر سے لے کر کے کہاں تک روزہ پورا کرنا ہے؟ فجر سے لے کر کے کہاں تک روزہ پورا کرنا ہے؟ یہ کہاں سے آواز آ رہی جی؟ الی اللیل کہا اللہ تعالیٰ نے کہ رات تک روزے کو پورا کرو، تو اگر رات کو داخل مان لیا جائے تو پھر کیا معنی ہو جائے گا؟ یعنی پوری رات تک روزہ پوری کرو، ہاں پوری رات روزہ رکھو، تو یہ مراد ہے یہاں پر؟ نہیں مراد ہے۔ تو اسی تو یعنی اکثر یہی ہوتا ہے، عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں غایا مغیہ میں داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر الی المرفق میں یہ داخل ہے اور شامل ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ قرآن میں تو ہے الی المرفق کی، مرفق تک، کہونی تک، یعنی اس کے کنارے تک آپ پہنچ گئے تو گویا کہ معنی پورا ہو گیا، یہی معنی ہوتا ہے اس کا۔ لیکن یہاں پر کہونی غایا مغیہ میں داخل ہے، شامل ہے، یعنی پورا اس میں پورا کہونی شامل ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ حدیث سے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دھویا تو پوری کہونی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے یعنی کہونی کو آپ نے وضو کر کے دکھایا صحابہ کو، یا آپ جو وضو کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کہونی کو دھوتے تھے، پورا کہونی اس میں شامل ہوتا تھا۔ اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر کہونی یہ اس میں داخل ہے۔ کہونی تک سے مراد یہ نہیں کہ کہونی کے کنارے تک، بلکہ پورا کہونی آخر تک دھونا ہے آپ کو۔ اسی طرح سے کعبین کا مسئلہ بھی ہے، کعبین جو ہے پورا کعبین شامل ہے، یعنی مع کعبین گویا کہ دھونا ہے آپ کو، کعبین کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ بھی الی الکعبین کا معنی بھی اسی طرح سے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا پہلا مسئلہ یہ کہ اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، اور یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام تعلیم کے یعنی علم دوسروں تک پہنچانا، دوسروں کو علم سکھانا یا امت کے کس قدر خیر خواہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امت دوسروں تک پہنچانے میں اور امت کے کس قدر خیر خواہ تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سکھلایا، عمل کر کے خود دکھایا لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ وضو وغیرہ کا پانی کسی دوسرے سے طلب کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ انہوں نے وضو کا پانی مانگا تو کسی دوسرے سے مدد لینا وضو میں، یا کسی کو کہنا کہ وہ وضو کا پانی گرا دے، یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ دوسری حدیث سے یعنی اور دوسری روایتوں سے، یہ صاحب مغیرہ بن شعبہ وغیرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا۔
تو اگر کوئی پانی وضو کا پانی گرا رہا ہو یا کسی سے وضو کا پانی طلب کرنا ہو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو کیفیت اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، وضو کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اسی طریقے پر وضو کرنا مشروع ہے، اسی طریقے پر وضو کیا جائے گا۔ ہاں ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں مضمضہ، استنشاق اور استنثار کا ذکر جو ہے کہ کتنی مرتبہ کیا جائے گا اس کا بیان نہیں ہے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کلی کیا اور 3 مرتبہ ناک جھاڑا، اور مسح کا مسئلہ جو ہے آگے آئے گا۔ اسی طرح سے اعضائے وضو کو یعنی چہرہ دھلنا ہے، ناک میں اس طرح سے پانی ڈالنا ہے جس کا ذکر اس میں 3 مرتبہ نہیں ہے، اور ہاتھوں کو دھلنا ہے، پیروں کو دھلنا ہے، کتنی مرتبہ کیا جائے گا؟ اس کو 3 مرتبہ کیا جائے گا۔ 3 کرنا یہ مستحب ہے، اور دوسری احادیث میں 2 مرتبہ بھی ثابت ہے، اسی طرح سے 1 مرتبہ بھی اعضائے وضو کو دھونا ثابت ہے۔ تو 1 مرتبہ اگر کوئی دھوتا ہے اعضائے وضو کو، 1 مرتبہ کلی کرے، 1 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائے، 1 مرتبہ ہاتھ کو دھلے، اسی طرح سے 1 مرتبہ یعنی ہاتھوں کو دھوئے، 1 مرتبہ پیروں کو دھوئے، یہ اس سے کافی ہے۔ یعنی گویا کہ 1 مرتبہ ایسا کرنا ضروری ہے، 2 مرتبہ کرنا اس سے بہتر ہے، 3 مرتبہ کرنا یہ سب سے بہتر ہے، 3 مرتبہ کرنا یہ مستحب ہے، سب سے اولا ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے ھذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم، کہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وضو کر کے دکھایا، 3 مرتبہ اعضاء کو دھو کر کے آپ نے دکھایا اور کہا کہ یہ ہے وضو کا طریقہ، اگر کوئی شخص اس سے زیادہ کرتا ہے تو اس نے برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کیا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یعنی 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا اعضاء کو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ثواب نہیں، انسان گنہگار ہوگا۔ اس حدیث کے اندر مضمضہ کا ذکر نہیں ہے کہ 3 مرتبہ اس کو کیا جائے، بتا چکا ہوں کہ دوسری حدیث ثابت ہے کہ 3 مرتبہ اسی طرح سے کلی کرنا یہ بھی مستحب ہے، ٹھیک۔ اور مسح کتنی مرتبہ کیا جائے گا یہ آگے حدیث میں مسئلہ آ رہا ہے مستقل طور پر، اس لیے وہاں پر اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ باقی جن اعضاء کا ذکر ہے یہاں پر 3 مرتبہ دھونے کا، تو ان کو 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے، 2 مرتبہ دھونا یہ بھی جائز ہے، اور 1 مرتبہ دھونا یہ واجب اور ضروری ہے۔ 1 مرتبہ سے کم میں اگر 1 مرتبہ بھی آدمی ہاتھ کو نہ دھوئے تو گویا کہ پورا دھلا ہی نہیں جائے گا، تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یہاں پر اچھی طرح سے جان لیں کہ 1 مرتبہ کسی عضو کو 1 مرتبہ دھونے سے کیا مراد ہے؟ 1 مرتبہ دھونے سے مراد 1 مرتبہ پانی لینا ہرگز نہیں ہے، یعنی 1 مرتبہ پانی لے کر کے آدمی 1 مرتبہ پورے عضو پر پہنچا دے، پانی پورے پر پانی پہنچ جائے، کہیں پر سوکھا نہ رہے، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ پانی لے کر کے چاہے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اس کو پانی لینا پڑے، ہاتھ سے 5 مرتبہ لینا پڑے، 1 مرتبہ کم پورا ہوگا جب اس پورے عضو پر پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے، تو 1 مرتبہ ہوا، پھر پانی لے کر کے پورے عضو پر پانی پہنچائے، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر پانی لے کر کے پورے عضو پر اچھی طرح سے کہیں باقی نہ رہ جائے پہنچائے، تو یہ 3 مرتبہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے مراد 3 مرتبہ پانی لینا ہے، سن رہے مشائخ؟ 3 مرتبہ کسی یعنی مثلا ہاتھ کو انسان دھو رہا ہے تو ایسا نہیں کہ 3 مرتبہ پانی لے لیا تو کافی ہوگا، 3 مرتبہ پانی لے کر کے اگر تب جا کر کے اس کا پورا ہاتھ بھیگا ہے تو 1 ہی مرتبہ ہوا وہ، اب پھر سے 3 مرتبہ پورے ہاتھ کو بھگوئے پانی پہنچائے تب دوسری مرتبہ ہوگا، پھر اسی طرح سے پورے ہاتھ پر پانی پہنچائے تو یہ تیسری مرتبہ ہوگا۔ اسی لیے 1 مرتبہ اگر کوئی عضو کو دھوتا ہے یعنی 1 مرتبہ پورے عضو پر پانی پہنچا دیا، بھیگ گیا پورا عضو، تو 1 مرتبہ وہ عضو ہو گیا، گویا کہ 1 مرتبہ اس نے اس عضو کو دھو لیا۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پورا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔